بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القاری پروڈکشن کے خصوصی پروگرام پیغام حق کو، جس میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ خطیب الرحمن، اور آج کے ہمارے اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بنے سرزمین نندوال سے تشریف لائے ہمارے مہمان سکالر حضرت علامہ عمر قادری صاحب، جو کہ القاسم ٹرسٹ ڈوڈا شریف میں مدرس ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں انہیں اپنے پروگرام میں، اور ان کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حافظ احمد رحیق نقشبندی صاحب، اور تلاوت قرآن مجید کے لیے حافظ عبدالقیوم مدنی صاحب۔ خوش آمدید کہتے ہیں سب کو۔ تو ناظرین، چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے۔ تو اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کروں گا، تو تلاوت قرآن مجید کے لیے حافظ عبدالقیوم مدنی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کراما يعلمون ما تفعلون۔ سبحان اللہ۔ إن الأبرار لفي نعيم، سبحان اللہ۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ سبحان اللہ۔ يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم، سبحان اللہ۔ وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، سبحان اللہ۔ وما هم عنها بغائبين، سبحان اللہ۔ وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين،
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله سبحان الله والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ بڑی خوبصورت انداز میں اور بڑی خوبصورت آواز میں اور بڑے ہی خوبصورت لہجے میں اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے تلاوت کر کے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے حافظ عبدالقیوم مدنی صاحب. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے علم میں اور ان کے عمل میں اضافہ فرمائے. تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف، مہمان ثنا خان کی طرف. چونکہ نعت ہمارے پروگرام کا حصہ ہے بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حافظ احمد رحیق نقشبندی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. گناہ گار ہوا کا بڑی ندامت ہے، گناہ گار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی
یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میں بے قرار ہوں، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں آقا کی ثنا خوانی کر رہے تھے حافظ احمد رحیق نقشبندی صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کے سوز و گداز میں اور ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے مہمان اسکالر کی طرف اور انشاءاللہ رمضان شریف کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے، کچھ سوال کریں گے۔ تو علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مسلمانوں پر روزے فرض ہیں، روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم، القاری پروڈکشن کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے پیغام حق پروگرام میں مدعو کیا۔ جزاک اللہ۔ اصل میں روزہ اس کا لغوی معنی ہے کہ رکنا، اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینا۔ اور جو شرعی معنی ہے حقیقت کے اندر شرعی معنی یہ ہے کہ بندہ صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور جمع وغیرہ کرنے سے رکنا، یعنی کہ اپنے آپ کو روک لینا، اس کو کہتے ہیں روزہ۔ روزہ کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، روزہ کب فرض ہوا تھا؟ روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا تھا، اور یہ تحویل کعبہ، یعنی کہ جس وقت کعبہ کی جو ہے نا وہ مسلمانوں کو بیت المقدس سے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ بنا، بیت اللہ شریف بنا، تو اس کے تقریباً 10 سے 15 دن بعد جو ہے نا وہ روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، علامہ صاحب ہمیں روزے کی تعریف پہلے بتا رہے تھے کہ صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور جسمانی تعلق قائم کرنے سے روک کے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ 2 ہجری میں آپ نے فرمایا کہ فرض ہوا تھا۔ اچھا، تو علامہ صاحب جو قرآن پاک میں آیت سیام کے حوالے سے نازل ہوئی ہے وہ کب نازل ہوئی ہے؟ آیت سیام شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ آیت سیام جو نا وہ ماہ شعبان المعظم کو نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ رمضان سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تم پر روزے جو ہے نا وہ فرض کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ قرآن پاک میں جو آیات نازل ہوتی ہیں وہ مختلف مقامات پر مختلف وجوہات کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں، اور اس لیے رمضان شریف سے پہلے ماہ شعبان میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی اور ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا. علامہ صاحب آپ نے بتایا کہ پہلے تو روزے کی تعریف بیان کی، پھر روزہ کب ہم پر فرض ہوا، اور قرآن پاک میں جو آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یہ بھی بتا دی گئی. تو اب علامہ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں حقیقت کے اندر جو ہے نا وہ روزہ رکھنے کا مقصد جو اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں بتایا، وہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی اصل میں حقیقت کے اندر جو ہے نا وہ روزہ اس کا مقصد یہی ہے کہ بندہ تقوی اختیار کر لے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے. تقوی اختیار کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا لے، سرخرو ہو جائے، تو یہی تقوی ہے. بندہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے، جسمانی تعلقات سے، اور جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گناہوں سے، گناہ کبیرہ صغیرہ، ان سب گناہوں سے اگر بندہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تقوی. تقوی کی تعریف علامہ صاحب ذرا وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیں گے. روزے کا جو مقصد ہے نا، مقصد وہ ہے تقوی اختیار کرنا. بے شک. یعنی کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، جسمانی تعلقات سے، کھانے پینے سے روک کے رکھنا، اور گناہوں سے بچ جانا. یہ ہے زندگی اصل میں جو نا وہ روزے کا مقصد، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. علامہ صاحب میں اس میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر تقوی نہیں حاصل ہو سکتا، بندہ روزہ رکھتا ہے، صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بچا رہتا ہے، جو ہمیں حکم ملا ہے وہ اس حکم کو مانتا ہے، لیکن تقوی حاصل نہیں ہوتا اسے، تو میرے خیال میں پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں تقوی اختیار نہیں ہو رہا تو ہمیں روزہ رکھنا کوئی مقصد نہیں ہے اس کا. صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، پھر بھی تقوی حاصل نہ ہو بندے کو، تو پھر بندے کو لازمی اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے. دیکھیں جی، جو جانور ہوتے ہیں نا، جانور وہ بھی نہیں کھاتے پیتے، وہ بھی زیادہ دیر جو ہے نا وہ ایسے بھوکے رہتے ہیں. اصل میں حقیقت کے اندر اپنے آپ کو کھانا پینے رکنے سے جو ہے نا وہ اس کو روزہ نہیں کہتے. روزہ حقیقت کے اندر بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دے، اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اچھے کاموں کے ساتھ عبادت و ریاضت کرے. مثال کے طور پر بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتا رہے، جھوٹ ہو گیا، غیبت ہوگی، اور ایسے گناہوں سے بچتا رہے، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتا رہے، اپنے آپ کو عبادت میں مصروف کر لے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، درود و سلام کی کثرت کرتا رہے، استغفر اللہ کا ورد کرتا رہے. ایسے جو بڑے کام جو نا وہ نیکی کے کام کرتا رہنے سے جو نا بندہ حقیقت کے اندر جو نا وہ وہی روزے دار، روزے کا کما حق ادا کر سکتا ہے. تقوی کی فضیلت علامہ صاحب کیا ہے؟ تقوی کی فضیلت جو ہے نا وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ کی حدیث پاک ہے. جامع ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ سے پوچھا گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ عزت والا وہی ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے. یعنی کہ جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عزت دار بن جاتا ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. سبحان اللہ. تو علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ روزہ رکھنے کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، اور اگر تقوی حاصل نہیں ہوتا تو پھر ہمیں اپنے آپ پر خیال کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں. اور آخری سوال انشاءاللہ علامہ صاحب سے پوچھیں گے، پھر اس کے بعد پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. علامہ صاحب آخری سوال یہ ہے کہ ہم تقوی حاصل کرنے کے لیے رمضان شریف کو کیسے گزاریں؟ جی میں نے نا پہلے بھی عرض کی ہے، میرا یہی پیغام ہے القاری پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے، میرا یہی پیغام ہے
کہ جو نا وہ اصل میں بندہ کھانے پینے سے اور جسمانی تعلقات رکنے سے، یہ اصل میں حقیقت کے اندر روزہ نہیں ہے۔ روزہ یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بچا لے، گناہوں سے بچا لے، اور جتنی بھی عبادت ہو سکے وہ کرتا رہے، جو نا وہ مثال کے طور پر استغفر اللہ کا ورد کرتا رہے، درود و سلام پڑھتا رہے، اور نمازوں کی پابندی کرے، اور بالخصوص قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے۔ جہاں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بالخصوص میں جو بات ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ قرآن مجید کو سمجھیں، بڑی اچھی بات، قرآن قرآن مجید کو سمجھیں، اس میں تدبر کریں، تفکر کریں، کیونکہ جو تفکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن مجید میں تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، 1000 سال جتنا اس بندے کو ثواب عطا کیا سبحان جاتا ہے اللہ، سبحان اللہ، بندگی کا، یعنی کہ بندہ 1000 سال بندگی کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، جتنا ثواب اس بندے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس بندے کو ملتا ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر غور و فکر تدبر کرتا ہے۔ اس لیے میں اپنے ناظرین سے یہی کہوں گا کہ روزانہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے زندگی میں صرف 5 سے 10 منٹ روزانہ دیں، قرآن مجید کو سمجھیں، کم از کم روزانہ جو ہے نا وہ ایک دو آیتیں جو ہے نا وہ روزانہ پڑھے، اس کا ترجمہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح، تفسیر، اس کا مطالعہ کرے، تو انشاءاللہ آپ کو زندگی گزارنے کا لطف آ جائے گا۔ سبحان اللہ، بڑی مہربانی جناب، شکریہ۔ علامہ صاحب پہلے تو ہمیں روزے کا مقصد بیان فرما رہے تھے کہ روزہ کیوں رکھیں، اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور تقوی حاصل کر لیتا ہے تو علامہ صاحب ایک اور سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ تقوی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تقوی ہم نے حاصل کر لیا ہے؟ یا تقوی بندے کو اصل میں دل میں پتہ چل جاتا ہے، بندے کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ میں تقوی کے راستے پہ چل رہا ہوں، کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ گناہ یہ بندے کے دل میں کھٹکتے رہتے ہیں، چھوٹا گناہ ہو بڑا ہو، لیکن سکون اس وقت بندے کو حاصل ہوگا کہ جس وقت بندہ نیکی کا کام کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ جس وقت بندہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ نیکی کے کام کرتا رہتا ہے تو اس سے جس وقت نیکی کے کام کرتا ہے بندے کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ جس وقت بندے کو سکون حاصل ہوتا ہے دل میں، اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ تقوی میں کمال حاصل کرتا ہے۔ تو ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے جب بندہ بچ جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو صفت تقوی سے آپ متصف ہو گئے ہیں۔ تو پیغام ہمیں یہ دے رہے تھے کہ قرآن مجید کو، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، تراویح میں قرآن پاک سنیں، اور بڑی اچھی بات کی علامہ صاحب نے کہ قرآن پاک کو سمجھیں، یہ گولڈن چانسز ہوتے ہیں، مواقع ملتے ہیں ہمیں، اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، علماء کے پاس بیٹھیں، کچھ دینی پروگرام ہو رہے ہیں انہیں دیکھیں، اور علماء کی صحبت اختیار کریں اور قرآن پاک کو سمجھیں۔ دراصل کوئی بھی یہ بات یاد رکھیں ناظرین کہ کوئی بھی نیکی کا کام یا کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم دین، بنیادی جو علم دین ہے حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ ضرور علم حاصل کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور دعا کریں انشاءاللہ۔ تو ناظرین دیکھتے رہیے، لائک کرتے رہیے، شیئر کرتے رہیے ہمارے پروگرام پیغام حق کو، اور اجازت دے اپنے میزبان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔